प्रेज गॉड हालेलुया। खुदावंद के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। वेलकम ऑन बिलीव टीवी प्रोग्राम द किंगडम ऑफ गॉड। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ एक दफा फिर खुदावंद ने मुमकिन किया कि आपके साथ खुदावंद के कलाम की जिंदगी बख्श बातों को शेयर कर सकूँ। आज मैं आपके साथ लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 23 बाब और उसकी 34वीं आयत को आपके साथ में शेयर करूंगा। और जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर थे और खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से पहले अल्फाज जो अदा हुए, ये वही है जिसमें यीशु मसीह ने फरमाया, जिसे हम पहले कलमा के तौर पर भी जानते हैं, जो माफी का कलमा कहलाता है, जिसमें यीशु मसीह ने फरमाया कि ऐ बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। जब ये अल्फाज खुदावंद यीशु मसीह की जुबान अक़दस जुबान मुबारका से अदा हुए तो हमें बड़े वाज़िया तौर पर इस चीज का सबूत मिलता है कि उन्होंने जब वो सलीब पर थे, उन्होंने अबलीस, गुनाह, मौत, कब्र, हत्ता के हर नौयत जो इंसानी और शैतानी ताकतें जो खुदा के खिलाफ थीं, उन सब को मगलूब किया। प्रेज़ जीसस, हालेलुया। और ये बात साबित हुई कि अच्छाई जो है, नेकी जो है, वो बदी पर गालिब आ सकती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसने इस तजादम में अपने खून को पेश किया, बहाया गया उसका खून, कांटों का ताज उसे पहनाया गया, भाले की ज़रबें उसको लगाई गई, उसने इनको बर्दाश्त किया, हत्ता के कोड़े उसको लगाए गए, यहां तक कि मेखों को उसके हाथों पर ठोका गया, कील उसके पांवों में लगाए गए। लेकिन उसने दुश्मन के जितने भी तौहीन आमेज अल्फाज थे, उन सब को बर्दाश्त किया और वो खामोश रहा, जैसे भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने खामोश रहती है। और जब उसका मुंह खुला और उस सलीब पर, उस दुख की हालत में, जिस्म नढाल है, मेरे अजीजों, उसके जुबाने अक़दस और जुबाने मुबारक से ये अल्फाज अदा हुए, ए बाप करके उसने मुखातब किया, ए बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ये कलमा यूं तो माफी का कलमा कहलाता है, लेकिन थियोलॉजिकल तौर पर जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो हमें इस कलमा के हवाला से इब्ने खुदा को और ज्यादा जानने और पहचानने के हवाला से भी मालूम और इल्म हासिल होता है। और ये कलमा जो है वो तकरीबन सुबह के 9 बजे यीशु मसीह की जुबान मुबारक से अदा हुआ। ये बेसिकली मसीह की बशरियत में आखिरी दुआ है, जो यीशु मसीह की दुआया जिंदगी का आईनादार भी है। और अगर हम कलाम मुकद्दस को बड़े गौर से पढ़े तो हमें इस बात का अंदाजा होगा और मालूम पड़ेगा कि किस तरह से यीशु अल मसीह ने अपनी खिदमत का जो आगाज है वो भी दुआ के वसीला से किया, जिसका जिक्र लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 3 बाब उसकी 21वीं आयत के अंदर हमें पता चलता है कि जब यीशु अल मसीह बपतिस्मा लेकर फिल ऑल 4 बाहर आए तो उस वारे
پروسیجر کے اندر وہ کلام یہ بیان کرتا ہے کہ وہ دعا کر رہے تھے، اور اب جب ان کی خدمت کا اختتام ہونے والا ہے، اس وقت میں وہ دعا کر رہے ہیں. پریز دا لارڈ، ہاللیلویہ. اور یہ ایک دعائے خیر ہے جس میں وہ دوسروں کی ذات کا فکر، درد، وہ شدت ہمیں نظر آتی ہے کہ کس طرح سے یسوع المسیح اپنے دشمنوں کے لیے، گنہگار لوگوں کے لیے کتنا درد اور کتنی شدت رکھتے تھے. اور یہ دعا ایک مافوق الفطرت دعا ہے جو مافوق الانسانیت کی ہمدردی اور اس کی معافی کا اظہار کرتی ہے. پریز جیسس، ہاللیلویہ. یہ دعا خداوند یسوع المسیح کا ثبوت ہے کہ وہ اپنی ذات، اپنی فطرت اور اپنی جبلت میں مجسم ہمدردی، ترس اور محبت ہے. پریز جیسس. اور یہ کلمہ چونکہ معافی کا کلمہ ہے، اور اسی لیے ہمیں سب سے پہلے معافی کا اعلان جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور کس طرح سے وہ مخاطب ہے باپ سے، کیونکہ وہ تثلیث کا جو دوسرا اقنوم ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی، گویا وہ ابن آدم بھی تھا اور ابن خدا بھی، لیکن تو بھی کیونکہ خدا کے پلان اور پرپس کے اندر اس کا فرض تھا کہ وہ خدا کے جلال کو ظاہر کرے اور اس کی اس کامل مرضی کو پورا کرے جو وہ بنائے عالم سے پیشتر اس کے لیے رکھتا تھا. اور یسوع المسیح نے سب سے پہلے معافی کی بات کی جو کہ باقی کلمات کی بنیاد ہے. اگر دیکھا جائے تو مسیحت معافی، درگزر اور محبت کا ہی تو نام ہے. اگر وہ معافی کا اعلان نہ کرتا تو باقی جو کلمات ہے وہ بے فائدہ تھے. اور پھر مسیحت جو ہے وہ معافی، محبت اور درگزر کا نام نہ ہوتی. اس لیے میرے عزیزو یہ کلمہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مسیح یسوع اپنی ذات، اپنے جوہر اور حیثیت میں کامل انسان بھی تھے اور کامل خدا بھی تھے. پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ. ہم نے کبھی بھی اس بات کو نہیں بھولنا ہے. اور یہ بڑی مضبوط بات ہے کہ کس طرح سے یسوع المسیح جو ہے وہ خدا باپ سے شخصی الہی اور الہی حیثیت کا اظہار کر رہے ہیں. الفاظ اے باپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ان کا رشتہ جو خدا کے ساتھ ہے وہ ایک بیٹے کا ہے. وہ تینوں میں ایک اور ایک میں تین ہمیں نظر آتے ہیں. اس لیے میرے عزیزو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں اور ہم نے سیکھنا اور جاننا ہے کہ اگر دیکھا جائے کہ کوئی شخص صلیب پر اتنے دکھ کی حالت میں ہے، اتنا کچھ اس کے ساتھ ہو چکا ہے، وہ ایسے درد کو برداشت کر رہا ہے، کیا ہم اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کے دیکھیں، سوچیں، امیجن کریں کہ اگر آپ اس وقت اس حالت میں ہوتے تو کیا ہم ایسا کر پاتے؟ کیا ہم اس باپ کی مرضی کو اس طرح سے پورا کر پاتے؟ لیکن میرے عزیزو یہ خداوند یسوع المسیح ہی ہے جنہوں نے ایسا کر کے دکھایا ہے، کیونکہ وہی
حقیقی نجات دہندہ ہے، یہ وہی ہے جس کے لیے نبیوں نے، پیغمبروں نے پیشن گوئیاں کی تھیں، اور ایسا ہونا ضرور تھا کہ وہ بدکاروں میں لٹکایا جاتا اور وہ قربان ہوتا۔ ہالیلویہ! یہی وہ برا ہے جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، اور انہی لوگوں کی معافی کے لیے وہ باپ سے شفاعت کر رہا ہے، التجا کر رہا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر۔ ہالیلویہ! صلیب پر کلام کرنا، معاف کرنا، دعا دینا اور محبت کا اظہار کرنا، یہ یسوع المسیح کے 3.5 برس کی زمینی خدمت کا نچوڑ ہے۔ یہ یسوع المسیح کی زمینی خدمت کا میرے عزیزوں نچوڑ ہے۔ اگر ایسے حالات میں شاید میں اور آپ ہوتے تو ہم بدلہ لینے، بھڑاس نکالنے کی توقع کرتے، لیکن میں خداوند یسوع المسیح کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ انہوں نے سب سے پہلے معافی کا پیغام دیا۔ ہالیلویہ! باپ سے معافی کی التجا کی ہے۔ اگر ہم داؤد بادشاہ کی زندگی پر غور کریں، داؤد نے اپنے دشمنوں کے گھر اجاڑنے کے لیے دعا کی تھی۔ اگر ہم سمسون قاضی پر غور کریں تو سمسون قاضی نے فلسطی قوم سے اپنے بدلہ کی دعا کی کہ مجھے ایک بار طاقت دے تاکہ میں اپنے دشمنوں سے آخری بار اپنی آنکھوں کا، اپنی بے عزتی کا بدلہ لے سکوں۔ لیکن ہمارے خداوند یسوع المسیح نے میرے عزیزو ہمیں معاف کیا ہے اور معافی کی دعا کی ہے، جو مسیحیت کی ایک مضبوط بنیاد اور جان ہے۔ ہالیلویہ! ہالیلویہ! میرے عزیزو یہ بڑی مضبوط بات ہے۔ ہالیلویہ! ہمیں اس بات، اگر دنیا پر غور کیا جائے تو دکھوں کو برداشت کرنا، دکھ دینے والوں کو معاف کرنا صرف اور صرف ہمیں مسیحیت ہی میں ملتا ہے۔ مسیحیت اس کا درس دیتی ہے، اور یسوع المسیح نے اپنی خدمت میں یہی تو سکھایا تھا کہ دوسروں کو معاف کرو۔ اگر تیرے کوئی ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ اگر تجھے 1 میل کوئی اپنے ساتھ لے جانا چاہے تو اس کے ساتھ 2 میل تک چل۔ یہاں تک یسوع المسیح نے سکھایا کہ اگر تیرا بھائی کوئی گناہ کرے تو اس کو 7 نہیں بلکہ 70 بار یعنی 490 دفعہ معاف کر۔ اور یہ یسوع المسیح کا کہنا اس بات کی علامت ہے کہ کس طرح سے اس نے ہمیں معاف کر کے ایک لا محدود معافی کی علامت کو ظاہر کیا ہے کہ 1 نہیں، 2 نہیں، 7 نہیں بلکہ 70، جو کہ 490 دفعہ بنتا ہے۔ دیکھیں میرے عزیزوں کیسی مضبوط بات ہے۔ اور اس نے یہ فرمایا کہ اپنے دشمنوں سے کیا کرو؟ لڑائی جھگڑا کرو؟ کیا کرو؟ پیار کرو، محبت کرو۔ جو تم سے برا کرتے ہیں، برا کرنے کی چاہت رکھتے ہیں، ان کو کیا کرو؟ معاف کرو۔ ننگوں کو کپڑا پہناؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ۔ اور یہ سب کچھ نہ صرف اس نے کہا بلکہ اس نے اس صلیب پر عملی طور پر کر کے دکھایا ہے۔ ہالیلویہ! اس نے یہ عملی طور پر سب کچھ جو اس کے زبان سے ادا ہوا، وہ سب کچھ اس نے اس صلیب پر عملی طور پر ہمیں کر کے دکھایا ہے۔ اور مسیح کی یہ دعا نے باپ کے غضب کو جو انسان کے متعلق تھا اسے ٹال دیا، اور اس بات کا ثبوت دیا کہ دنیا کا نجات دہندہ خداوند یسوع المسیح ہے۔ وہی ہی تو ہے جو صرف دنیا کو نجات دے سکتا ہے، ان کے گناہوں سے چھٹکارا دے سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ مسیح خداوند نے کیوں معاف کیا۔ اگر خداوند یسوع مسیح صلیب پر معاف نہ کرتے تو وہ خدائے محبت، رحیم، ترس کھانے والے اور استاد با عمل نہ بنتے، بلکہ کول و فیل کے اندر تضاد جو تھا وہ ان کے پایا جاتا۔ لیکن کیا ایسا ہوا؟ انہوں نے سب کچھ کو پورا کیا ہے، ہاللیلویہ۔ انہوں نے اس بات کو ڈکلیئر کر دیا، معاف کر کے، باپ کے سامنے شفاعت کر کے اس بات کو کہ وہ کس لیے آیا، وہ کیسا نجات دہندہ تھا جو نہ صرف یہودی قوم کے لیے بلکہ نسل انسانی کے لیے آیا۔ معاف کرنے سے وہ خدا کا فضل، صادق القول اور نجات دہندہ ٹھہرتا ہے۔ معاف کرنے ہی سے وہ میرے عزیزو شریعت کو پورا کرتا ہے۔ معاف کرنے ہی سے وہ گناہ گاروں کا نمائندہ بنے، اور وہ اس بات کو ثابت کرتا ہے وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے، لیکن گناہ گاروں سے وہ کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اور نہ صرف ایک بار کہا، اگر ہم یونانی ٹیکسٹ کے اندر اس کی اسٹڈی کریں تو گرامر کی روپ میں ہمیں اس بات کا علم، اس بات کا پتہ چلے گا کہ جب خداوند یسوع المسیح کو دکھ دیا گیا، خواہ ان کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، خواہ ان کی پسلی پر بھالا مارا گیا، خواہ ان کے پاؤں پر کیل ٹھوکے گئے، ان کے ہاتھوں پر کیل ٹھوکے گئے، تب میرے یسوع المسیح نے یہی فرمایا کہ اے باپ ان کو معاف کر، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا معاف کیا گیا اور کن کو معاف کیا گیا؟ یسوع المسیح نے ہر وہ گناہ، خواہ وہ آدم کا تھا، کیونکہ اسی گناہ کا وعدہ تو ہمیں دیا گیا تھا پیدائش 3:15 کے اندر، اس گناہ کو جو آدم سے ہوا اب تک اور جو بھی آنے والے گناہ ہیں جو کیے جائیں گے، ان سب کا کفارہ، فدیہ جو ہے وہ یسوع المسیح نے اس وقت صلیب پر دیا۔ اور خواہ وہ گناہ کینہ ہے، بغض ہے، حسد، شک، تفرقے، برائیاں، نفرتیں، کدورتیں، جسم کے کام، آنکھوں کی خواہش، خود غرضی، بے حسی اور ہر قسم کی ناراستی، جھگڑا، فساد وغیرہ، ایسے جو کچھ بھی چھوٹے سے لے کے بڑے گناہ، حرام کاری، بدکاری، سب کے سب گناہ کو یسوع المسیح نے معاف کیا۔ اب کن کو یسوع المسیح نے معاف کیا؟ ان سب کو خداوند نے معاف کیا جو اس کے اور خدا کے خلاف تھے، ان سب کو جو اس وقت اور آج بھی خود غرضی، لالچ، بے حس اور ایسے حالات و واقعات کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، ان سب کو اس نے معاف کیا۔ اس نے ان سب کو بھی معاف کیا جو امن کو برباد کرتے ہیں۔ اس نے ان سب کو بھی معاف کیا جو اس وقت کے قوم کے سردار تھے، حکمران تھے، احسان فراموش لوگ تھے، یہودا عسکر یہودی جیسے لوگوں کو، اور ہیرودیس جیسی خصلت رکھنے والے لوگوں کو اس نے معاف کیا۔ میرے عزیزو، غور طلب بات یہ ہے کہ وہ آج بھی، ہاللیلویہ، پریز دی راسا خبارا ریشا خبارا ریشا خبارا دارو سوکھو خبرو، وہ آج بھی باپ کی دائنی طرف بیٹھے میری اور آپ کی شفاعت کر رہا ہے۔ ہاللیلویہ، وہ آج بھی باپ کی دائنی طرف بیٹھے میری اور آپ کی شفاعت کر رہا تھا۔ وہ جب جان دینے کو تھا تب بھی اس نے شفاعت کی ہے، باپ ان کو معاف کر دے۔ ہاللیلویہ۔ آج بھی دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ نہیں جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ آج بھی یسوع المسیح کو ہر روز صلیب پر چڑھاتے ہیں، لیکن یسوع المسیح نے فرمایا اور سکھایا
पौलुस रसूल पर यह मुकाशफा जाहिर हुआ कि हमने अपनी सलीब उठानी है, हमने अपनी सलीब उठानी, उन दुखों को बर्दाश्त करना है। और मसीहत तो असल में है ही इसका नाम कि हमने दुखों को बर्दाश्त करना है, दुख देने वालों को मुआफ करना है, मोहब्बत का इजहार करना है, प्यार का इजहार करना है, दरगुजार करना है और खुदावंद के जलाल और उसकी मर्जी को पूरा करना है। मेरे अजीजों, इस सारे कलमा का जो हासिल कलाम है वो यही है कि जिस तरह से यीशु अल मसीह गुनाह पर गालिब आए, हमने भी गालिब आना है, अपने दुश्मनों को माफ करना है, मोहब्बत का इजहार करना है, क्योंकि मसीहत जो है वो तलवार के जोर से नहीं बल्कि मोहब्बत के जोर पर, मुआफी के जोर पर, दूसरों से प्यार दिखाकर खुदा के बेटे यीशु मसीह को जाहिर करके इस जमीन पर आज भी सबसे ज्यादा जो है वो मसीह ही है। क्योंकि जब जब भी कोई दुख, मुसीबत, परेशानी उनकी जिंदगी पर आया है, खुदा का बेटा यीशु मसीह उनकी जिंदगी पर जाहिर होता रहा है। मेरे अजीजों, आज भी अगर हम सिर्फ उन बातों को सुनते हैं जो यीशु मसीह ने की, जो उसकी जुबान मुबारक से ली, लेकिन उनको समझते नहीं, तो जरूरत है उन बातों को समझे। जो कुछ भी उसने मेरी और आपकी जिंदगी के लिए किया वो लाजवाल है, उसका जवाब नहीं है, कोई उसके दुख को बयान नहीं कर सकता है। मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि उन बातों को आपके साथ सिर्फ शेयर कर सकूं, उस दुख को, उस शिद्दत को जो इस तमाम की तमाम नस्लें इंसानी के लिए रखता था मेरे अजीजों। और यकीनन जो प्याला मैं और आप पीने को थे, उसने खुद पीकर मुझे और आपको उन तमाम हालातों वाकयात से आजाद किया है। आज जरूरत है कि हम खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लेकर आएं, उसको हकीकी नजात दहिंदा कबूल करें, क्योंकि जैसे ही आप उसको कबूल करेंगे आपके तमाम के तमाम गुनाह जो है वो उनको माफ करने की कुदरत रखता है, क्योंकि उसने फिदिया दिया है, उसने कफारा दिया है। खून बहाए बगैर माफ़ी नहीं, उसके खून का एक एक कतरा बहा है और उसके खून के एक एक कतरे के अंदर मेरे और आपके लिए माफ़ी मौजूद है। हालेलुया। आइए मेरे अज़ीज़ों, ऐसे लोग जो अब तक मसीह यीशु से दूर हैं, नहीं जानते हैं उसको, हकीकी तौर पर उसको अपना निजात दहिंदा कबूल करें, अपनी ज़िंदगी में उसको लें और इन मिट्टी के बर्तनों से खुदा के बेटे यीशु मसीह को जाहिर करें, क्योंकि उसमें जिंदगी है और वो इसीलिए आया कि लोग जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। सो आइए मेरे अज़ीज़ों, उस पर ईमान लाएं और उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारें, और ताकि खुदा का फजल रहम मेरी जिंदगी पर और इसी तरह आपकी जिंदगी पर भी होता रहे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद का जलाल, रहम और फजल हमेशा आपके साथ रहे। आमीन।